باقی اس بیان نے تو اور زیادہ باتوں کو واضح کر دیا، اور پوری طرح محسوس ہو گیا کہ محمد حنیف صاحب کو یہ سجدہ تعظیمی کا جو شرک اختیار کیا انہوں نے، ان کو غلطی کہاں سے لگی، جس طرح یہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ تو اب جس طرح انہوں نے ملائکہ کے سجدے کے بارے میں جو دلائل دیے ہیں وہ بالکل صحیح دیے انہوں نے، کہ دیکھو جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم ماننا ہی اللہ کی بندگی ہے، یہ اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ جو بھی اللہ حکم دے، اس کی مزید مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کا حکم اللہ کی طرف سے، بالکل اللہ کی بندگی، یہ کوئی پتھر کی بندگی نہیں ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل واضح کیا اعلان کے ساتھ کہ اے پتھر، میں بالکل جانتا ہوں پورے شعور کے ساتھ کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، صرف اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس طرح کے جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، چاہے وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کے ہوں، وہاں دوڑ لگانے کے ہوں، صفا و مروہ کی، یا وہاں آب زمزم پینا، اور یہ ساری چیزیں جو بھی اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دکھائی ہیں کہ جو عام طور پر مشرکین کرتے ہیں۔ اگر کسی مومن کے دل میں اس طرح کا خیال آئے تو مالک نے بتایا کہ یہ ایک جگہ ہے، یہاں ہر طرح کی جتنی ایسی چیزیں ساری خالص اللہ کی بندگی ہوگی، اور اس کے علاوہ کسی اور در کے اوپر اگر گئے، کسی اور در پر سجدہ کیا، کسی اور یعنی پتھر کو چوما یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ کیا، تو وہ شرک کے اندر ہوگا۔ تو اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی ان کو کہو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں پہلے اس کی بندگی کرنے والا ہوتا، یعنی تم سے زیادہ اس کی بندگی کرنے والا ہوتا، تم سے پہلے اس کی بندگی کرنے والا ہوتا، لیکن اللہ کا بیٹا ہے نہیں ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی مملکت کے اندر، حکومت کے اندر شریک نہیں ٹھہرایا ہے۔ تو اب جو دوسرا پہلو اس نے بیان کیا مولوی صاحب نے، وہ یہ ہے کہ جس طرح وہاں ملائکہ کو حکم دیا گیا تھا، اس طرح یہاں یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وہ حکم کہاں ہے؟ وہ حکم تو بتاؤ نا، وہ حکم نہیں ہے۔ اگر ذرا برابر بھی اس کا حکم ہوتا، ہم تم سے زیادہ اس کو ماننے والے اس انداز سے ہوتے ہیں۔ وہاں تو ایک خواب دکھایا گیا، اور خواب کے اندر اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، دودھ پی رہے ہیں، باقی دودھ عمر بن خطاب کو بڑھا دیا اور خوب سیر ہو کے پیا، تو صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر، فرمایا علم۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کنگن، سونے کے کنگن، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سونا تو پہننے کو حرام قرار دیا ہے مرد کے لیے دنیا میں، ریشم اور سونا، تو کیا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام چیز پہنا دی؟ نہیں، یہ خواب ہے۔ اور خواب کے اندر نبی علیہ السلام نے پھونک ماری اور دونوں اڑ گئے، اور بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دو جو نبوت کے دعوے دار ہیں، دونوں یعنی ذلیل و خوار ہوں گے، دونوں ختم ہو جائیں گے، ان کی سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس انداز سے اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اسی سورہ یوسف کے اندر دو اور خواب بھی ہیں۔ اس میں ایک سر کے اوپر روٹیاں رکھے ہوئے جا رہا ہے، اور پرندے اس کو نوچ رہے ہیں، تو تعبیر یہ بتائی تجھے سولی پر چڑھایا جائے گا۔ اور ایک رس نچوڑ رہا ہے، تعبیر یہ بتائی گئی تمہیں سابقہ عہدے پر بحال کر دیا جائے گا۔ اور بادشاہ کی خواب 7 دبلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، تعبیر یہ کی گئی کہ 7 سال خشک سالی ہوگی اور پھر ہریالی ہوگی۔ اس کی تعبیر ہوتی ہے، ہر جگہ تعبیر لیتے ہیں۔ اور یہاں آ کے جو یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اس کی جو تعبیر یعقوب علیہ السلام نے بتائی، اس کو پتہ نہیں کیوں نہیں لیتے یہاں کے، کیونکہ دماغ کے اندر شرک ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بڑا قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا جن کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے، ایمان میں خرابی ہوتی ہے، ایمان ان کا صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ لاہو کی ضمیر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، کیونکہ دماغ میں شرک ہے، سوچوں میں شرک ہے، اس وجہ سے اللہ نے وہ موقع دیا ان کو اس طرح کرنے کا۔ حالانکہ دوسری تعبیر بھی موجود تھی جو قرآن کے مطابق ہے، صحیح حدیث کے مطابق ہے۔ امام بخاری نے جس انداز سے وہ روایت لائے ہیں، سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے۔ بتائیے، یہ کہتے ہیں سجدہ تعبیر ہے، امام بخاری نے اس کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس کا مطلب کیا تعبیر وہ نہیں مانتے تھے؟ تعبیر انہوں نے وہ لے کے آئے ہیں 100 نمبر آیت اور 101 نمبر آیت، اور اس سجدے کو پیچھے کر دیا، وہاں سے شروع کیا جہاں سے وہ یوسف علیہ السلام کے وہی الفاظ ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ اور خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا انہوں نے، خوابوں کا باب نہیں باندھا، خوابوں کی تعبیر کا باب، اور تعبیر کے اندر وہ سجدہ لائے نہیں ہے۔ تو امام بخاری کے بارے میں کیا خیال اب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں؟ تو یہ معاملہ ہوا ہے میرے پیارے بھائی ہو۔ اب ہمارے سامنے دو
بیانات آ گئے، دو تفسیریں گویا آ گئیں، ایک ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ یہ شکر گزاری کا سجدہ ہے جو اللہ کو ہوا، اس کا یہ مطلب ہے، اور ایک طرف یہ مولوی صاحب کا بیان آ گیا۔ تو محمد حنیف صاحب نے مولوی صاحب کا بیان لے لیا۔ اصل میں یہ ان سے بہت بڑا ہوا، یعنی غلطان بہت بڑا ان سے یہ ہوا، ان کو یہ دھوکہ لگا، شیطان نے ان کے اوپر بڑا شدید وار کیا۔ اور ماحول جو تھا وہ خیر اگر وہ لوگ جان جائیں تو سارا مسئلہ سمجھ جائیں گے، وہ ماحول چونکہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، وہاں ماحول بنا ہوا تھا یعقوب علی کی اور محمد حنیف کی مخالفت کا۔ اور جب یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سامنے آئی تو یعقوب علی نے پہلے اس کو لے لیا، اب محمد حنیف صاحب کے لیے وہ چھپکلی بن گئی جو گلے میں اٹک گئی۔ کیا کریں، نہ نگل سکتے ہیں نہ اس کو تھوک سکتے ہیں۔ اگر وہ والی بات مان لیں جو درست تعبیر ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مان لیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یعقوب علی غلط، تو وہاں یہ چوٹ پڑتی تھی ان کے مزاج کے اوپر۔ انہوں نے پھر وہ سعید احمد والے کتابچے کو بغل میں لیا اور اس کو گھماتے رہے، اور سعید احمد کا ساتھ دیا انہوں نے، چونکہ ان کے دماغوں کے اندر یہی شرک تھا۔ تو بہرحال محمد حنیف کو تو پہلے اس کو لینا چاہیے تھا، جماعت کا موقف اختیار کرنا چاہیے تھا، جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان کی ہے، امام بخاری جس انداز سے بات لائے ہیں، قرآن جس طرح مسئلہ بیان کرتا ہے اس طرح لینا چاہیے تھا ان کو۔ لیکن یہ ضد ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ بغیم بینہم، یہ علماء نے آپس میں ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ بعد میں یعقوب علی نے بھی وہی انداز اختیار کیا، ضد کی وجہ سے ایک اور موقف اختیار کر لیا ڈاکٹر صاحب کے خلاف، کہ جو لکھنے کو مانے، کیونکہ روایتوں میں آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر وہ نام اپنا مٹا کے خود لکھ دیا۔ تو خود کیسے لکھ دیا بھائی؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر خود لکھ دیا تو پھر یہ معجزہ ہے، کیونکہ لکھنا پڑھنا تو نبی علیہ السلام جانتے نہیں تھے، تو معجزہ مان لینا تو یہ تو سٹمپ لگ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ لیکن یعقوب علی ڈٹ گئے اس اپنے غلط موقف کے اوپر۔ یہ پرابلم ہوئی ہے، ہر جگہ یہی معاملہ ہوا ہے، یقین کیجئے۔ یہاں کمال خان بھائی اور معراج الدین نے بھی یہی انداز اختیار کیا، وہی یعقوب علی والا، وہی محمد حنیف والا ویڈیوز کے معاملے میں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا موقف کتنا کلیئر ہے، کتنا واضح ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیوز کا استعمال بالکل جائز ہے، کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے اس انداز سے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ اب یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی کہ مولویوں کی بات مانو گے ٹھوکر کھاؤ گے، یہ طاغوتوں کی بات مانو گے چاہے عمل کے معاملے میں تو عمل کی ٹھوکر کھائی آپ نے، اور اگر عقیدے کے معاملے میں ان مولویوں کی بات مانو گے تو پھر عقیدے کی ٹھوکر کھائی آپ نے، پھر تو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ اور اگر عمل کے معاملے میں ٹھوکر کھائی تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے، اور اگر ایک لمبے عرصے کے لیے جہنم میں ڈال دیے گئے، ہمیشہ کے لیے نہیں، اگر لمبے عرصے کے لیے ڈال دیے گئے پھر بھی بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، ایک لمحے کے لیے بھی جس کو اللہ نے ڈال دیا وہ بھی بڑی مشکل میں پڑ جائے گا۔ لہٰذا دونوں معاملات میں، عقیدے کے معاملے میں بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف درست ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا، اور عمل کے معاملے میں بھی، توحید کو پھیلانے کے معاملے میں بھی ڈاکٹر صاحب کا موقف درست ہے کہ ویڈیوز اور ٹی وی کا استعمال یہ ایمان اور اسلام کے لیے جائز ہے اور کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ اور محمد حنیف کے دونوں موقف غلط ہیں، عقیدے کا موقف بھی غلط ہے کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا، محمد حنیف کا موقف بالکل مشرکانہ موقف ہے، اور عقیدے کی خرابی ہے، ایمان صحیح نہیں تھا ان کا اس وقت جب یہ انہوں نے پھر ڈٹ کے اس کے اوپر 6-7 سال سمجھایا، نہیں مانے ہیں۔ اور عمل کے معاملے میں بھی جو وہ کہتے رہے ہیں کہ ویڈیو کا استعمال یہ تصویر کے زمرے میں آتا ہے، محمد حنیف کہتے رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور یہ اللہ کے دین کو روکنے والا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں غلط موقف سے اپنی پناہ میں رکھے، اور پورے شرح صدر کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں دونوں معاملے میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہوں، مومن بھائی ہوں، اور میرا محمد حنیف اور ان کے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل دونوں جگہ انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو آگے لائے گا، اور یہ چلے ہوئے کارتوس یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، ہٹ گئے بلکہ اب تو ختم ہو گئے، ان کی وہ روح نکل گئی ہے۔ جن کے عقیدے میں خرابی آئی ہے وہ تو گئے، برباد ہو گئے، اور جن کے عقیدے بھی ٹھیک ہیں لیکن دوسرے معاملات میں گڑبڑ ہے یا اس طرح کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کو اللہ تعالیٰ دل کھول دے، اور اس صحیح موقف کے اوپر جم جائیں، اور مخلص اور باصلاحیت جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارا ساتھی بنائے۔ میری ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے کہ یا اللہ جن کے دلوں میں سچی محبت ہے اپنے مالک کی، اور مالک بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان کو میرے قریب کر اور مجھے ان کے قریب کر۔ اور جو جھوٹے دعوے دار ہیں، بڑے بڑے منوں ٹنوں کے صرف دعوے کرتے ہیں،
ان کو میرے سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور بالکل بڑے قریبی لوگ تھے ایسے تھے جو پیچھے ہٹ گئے، دور ہو گئے، اور نئے نئے لوگ الحمدللہ سامنے آ رہے ہیں جو مخلص ہیں، باصلاحیت بھی ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کی اصلی جماعت ہے اس دور کے اندر۔